السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال، کیا تاما اور گندرک کھانا مکروہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تاما اور گندرک میں چونکہ ہلکی بدبو سی آتی ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا غالباً مکروہ ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں کھانے والی ہے اور کراہیت اور ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا تاما اور گندرک کھانا بالکل جائز ہے۔ جو لوگ ان کو کھاتے ہیں ان کو منع نہیں کیا جائے گا، اور جن کی طبیعت کھانے کی نہیں ہے، جن کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ وہ یہ کھائے تو وہ نہ کھائے، ان پر زبردستی بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تاما اور گندرک کھانا بالکل جائز ہے، جو لوگ کھاتے ہیں ان کو کھانے دیا جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ حقہ پینا کیسا ہے؟ آج کل کے حقہ فلیور والا ہوتا ہے۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں جو حقے ہوا کرتے تھے، آج کل بھی بہت سارے گاؤں دیہات وغیرہ میں حقے پیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ان حقوں میں نشہ بھی ہوتا ہے ہلکا، اور بدبو سی بھی آتی ہے منہ، تو اس بنا پر مکروہ ضرور ہے، کراہیت ضرور ہے۔ اور یہ جو حقہ ہے فلیور والا، جو صرف دھواں لیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں فائدہ تو بالکل نہیں ہے، یقیناً نقصان تو ہے، دھواں اندر لیا جاتا ہے، اور اگرچہ چلو بدبو منہ سے نہیں آتی چونکہ فلیور والا ہے، لیکن بہرحال کراہیت سے خالی نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ضرور ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہلکے درجے کی کراہیت ہے۔ یعنی مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مکروہ تنزیہی اور دوسرے مکروہ تحریمی۔ تو مکروہ تحریمی تو یہ تو حرام کے درجے میں ہوتا ہے، تو یہ حقہ پینا مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی حرام کے درجے میں نہیں ہے، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہلکے درجے کی کراہیت تو ضرور ہے، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ چیزیں وقت کو ضیاع کرنے والی بھی ہے، اور جو ہے اس میں کوئی صحت کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا وتر میں ہم دعائے قنوت کی جگہ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اب اگر یہ دعائے قنوت کے ساتھ ساتھ ہم کوئی دوسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن دعائے قنوت نہ پڑھ کر دوسری دعا پڑھنا یہ مناسب نہیں، خلاف سنت ہے۔ دعائے قنوت ہی پڑھنا وتر میں اصل سنت ہے۔ گل کرنا کیسا ہے اور ویڈ گانجا پینا کیسا ہے؟ دیکھیے، گل کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے ہلکے درجے کی جو ہے نشہ ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے مکروہ میں شمار کیا ہے۔ بالکلیہ نشہ نہیں ہوتا ہے کہ عقل ختم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم حرام قرار دیں، تو حرام تو نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن کراہیت سے خالی نہیں ہے، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اور ویڈ گانجا پینا، گانجا سے تو یقیناً نشہ پیدا ہوتا ہے، عقل کو یہ مخمور کر دیتا ہے، تو جو بھی چیزیں عقل کو مخمور کرے، نشہ آور ہو، جو بالکلیہ عقل کو ختم کر دے، تو ایسی چیزیں حرام ہوتی ہے۔ کل مسکر حرام، حدیث میں ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو گانجا پینا اس میں بھی چونکہ نشہ ہے، اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرے گی، اور پھر آہستہ آہستہ انسان نشہ حاصل کرنے کے لیے آخری درجے کا یعنی شراب اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے کام وہ کرنے لگے گا۔ اس لیے یہ گانجا پینا وغیرہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام پر میلاد کروانا، 10واں 20واں 40واں کروانا کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہاں ہم کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ اب ایصال ثواب کے لیے 40ویں دن یا 20ویں دن یا برسی منانا یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے تو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے طور پہ گھر والے مل کر
ہاں ہم ایصال ثواب جتنا ہو سکے پڑھ کر مرحوم کو پہنچائے، لیکن اس کے لیے باضابطہ ایک دن متعین کرنا اور سب کو جمع کرنا اور قرآن خوانی کروانا اور اس میں طرح طرح کے رسم رواج کرنا اور باضابطہ دیگے چڑھوانا اور کھانا کھلوانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہوئی کہ ہم قرآن کے بدلے میں کھانا کھائیں گے تو نہ تو اس کو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو پھر میت کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو رسم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ چند لوگ مل کر اگر پڑھ لے اور دعا کر لے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازہ کے نماز میں تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہے، پہلی تکبیر میں تو ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ ہے یہ، اور بقیہ جو 3 تکبیریں ہوں گی ان میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بلا وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، بلا وضو کے اذان دینا درست ہے، کیونکہ یہ عبادت تو ہے لیکن عبادت غیر مقصودہ ہے۔ عبادت مقصودہ نماز ہے، تو عبادت مقصودہ کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو اذان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چھوٹے بھائی کی بیوی سے اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بھائی شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کہیں نوبت آتی ہے تو بڑا بھائی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی کی بیوی سے فوراً نکاح کر لے تاکہ اس کا سہارا بن جائے۔ لون لینا حرام ہے؟ اگر کسی نے لون لے کر گھر بنا لیا تو کیا اس گھر میں عبادت قبول ہوگی؟ دیکھیے لون لینا دینا یہ دونوں حرام ہے، لیکن اگر کسی نے بلا عذر کے لون لیا، گھر بنا لیا تو اس کا گناہ تو ہوگا اس پر، لیکن اس گھر میں اگر وہ عبادت کرے گا تو عبادت اس کی یقیناً قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، ہاں لون لینے کا گناہ اس پر ضرور ہوگا۔ اور یہ ہے کہ بعض صورتوں میں لون لینا جائز بھی ہے، سخت مجبوری ہو، یعنی ایسی سخت مجبوری ہو کہ انسان اگر لون نہیں لے گا، قرض حسنہ بھی کہیں سے نہیں مل رہا ہے، اگر لون نہیں لے گا تو بہت بڑا سرمایہ پونجی اس کا ڈوب جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، سڑک پہ آ سکتا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ سکتے ہیں، تو ایسی سخت مجبوری میں وہ لون لے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنے مقامی مفتی سے جو ہے احوال بتلائیں اپنا، اور اس کے بعد ان سے اس کی اجازت لے، اس کے بعد لون لے۔ لیکن عام حالات میں لون لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سود دینا ہوا، سود لینا دینا دونوں گناہ ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے سود لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ کیا ناپاکی کے حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، باقی آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اللہ کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی کو عدت میں بیٹھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، عدت کا حکم تو قرآن کریم میں ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اس کی بیوی عدت میں بیٹھے گی 4 مہینہ 10 دن، یہ عدت وفات کہلاتی ہے۔ تو عدت کے دوران بناؤ سنگار کی چیزوں سے پرہیز کرے گی، زیب و زینت کی چیزیں نہیں اپنائے گی، تھوڑا سادگی کے ساتھ رہے گی، اور گھر ہی میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی، اور زیادہ سے زیادہ عدت کے دوران اپنے شوہر کی دعا کے لیے دعا کرے گی، اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ ہاں یہ کہ اگر سخت مجبوری ہے، مثلاً کوئی کمانے والا نہیں ہے سوائے اس عورت کے، تو وہ مجبوری کے تحت گھر سے باہر کمانے کے غرض سے نکل سکتی ہے، یعنی دکانداری وغیرہ کر سکتی ہے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائے، یعنی رات ہونے سے پہلے پہلے وہ گھر واپس آ جائے۔ یہ سخت مجبوری ہو، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری نکل سکتی ہے، یا یہ کہ سخت بیمار ہو تو ہسپتال وغیرہ جانے کے لیے بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کمانے والا دوسرا ہے، سہارا ہے، تو پھر اس کو گھر ہی میں رہنا چاہیے، عدت 4 مہینہ 10 دن اپنے گھر پر ہی بتانا چاہیے۔ تو بس آج کے ہی سوالات تھے۔ آپ حضرات کو مزید سوالات کرنے ہوں تو کمنٹ میں یا یہ کہ پرسنل میں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل
کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔